اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عبادت کا معنی اور مفہوم جو پاکستانی قوم نے اور مختلف ممالک کی قوموں نے سمجھ رکھا ہے وہ صرف نماز، ذکر و اذکار، تسبیح و تعلیل ہے۔ لیکن اگر آپ لغت کی کتابوں کو دیکھیں، قرآنی احکامات کو دیکھیں، قرآن مجید میں لفظ عبد کا اور عبادت سے ماخوذ جملہ کلمات کے مشتقات کو دیکھیں تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس عبادت کا معنی اتنا وسیع ہے کہ ہمارے تصور سے بھی ماوراء ہے۔ عموماً جو کربلا کے متعلق واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ سیدنا امام حسین کرم اللہ وجہہ الکریم نے عبادت میں سجدے میں اپنا سر کٹایا۔ یہ بات بھی درست ہے، یہ بات بھی بہت بڑی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ کربلا کا معرکہ بپا ہوا، اور کیا ہی اتنے اہم معاملات تھے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنا مکہ کی سرزمین کو چھوڑا، مدینہ شریف کی سرزمین کو چھوڑا، حج کے مخصوص دنوں میں کربلا کا سفر کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبادت کا معنی اور مفہوم اگر آپ ان سورہ کا مطالعہ کریں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر ہے تو ان میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون احسان جتا کے کہتا ہے کہ تیرے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، کیا یہ میرے اوپر احسان ہے کہ ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے پوری بنی اسرائیل کو تو نے اپنا غلام بنا لیا ہے، اپنا عبد بنا لیا ہے، اپنا محکوم بنا لیا ہے، اپنا مطیع بنا لیا ہے، اپنا فرما بردار بنا لیا ہے۔ تو عبادت کا عبد کا معنی کیا ہے؟ کسی کا مطیع بن جانا، کسی کا فرما بردار بن جانا، ایسا مطیع بن جانا، ایسا فرما بردار بن جانا، ایسا اس کی رضا میں مل جانا اور ایسا تذلل اختیار کرنا کہ سر اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ جس طرح بنی اسرائیل کے روز مرہ کے معاملات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرح کے عبد تھے۔ اس عبد کو سامنے رکھ کے اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے عبد بنو۔ کیسے عبد بنو؟ کیسے عبادت کرنے والے بنو؟ انتہائی خشوع و خضوع تمہارے اندر پایا جائے، میرے احکامات کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہ سکو، پوری عبادات اور اسلام کے اندر ایسے تم داخل ہو جاؤ کہ عبادات کو چھوڑنے کا تصور بھی تمہارے ذہنوں میں نہ آئے۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات جل جلالہ نے ایک عرب کے معاشرے کی جو غلط رسم چلی آ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی مخالفت جب کرتے تھے، قبیلے کی مخالفت کرتا تھا، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے تھے، تو وہ چیزیں جو ان کے مد مخالف کیا کرتے تھے ان کے خلاف وہ اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ جس کو وہ جائز سمجھتے تھے یہ دوسرا قبیلہ اس کو ناجائز سمجھتا تھا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا کہ وہ چیزیں کھانی اور نہ کھانی، ان کے متعلق تمہارا اصول یہ قبائل کی آپس میں لڑائی کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے عبد ہو، اگر تم اس کو ماننے والے ہو، اگر تم اس کے عبادت گزار ہو، تو پھر آپس کی لڑائی جھگڑے میں حلال اور حرام کا تصور ختم کرو، اور جس چیز کے کھانے اور نہ کھانے کا حکم خالق کائنات دیتے ہیں، خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرو، اس کی مرضی کے مطابق چلو، اپنی مرضیوں کا خاتمہ کر دو۔ یہ دو مفہومات بہت سارے اس میں اگر لغت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا جائے، قرآن مجید میں ان الفاظ کا استعمال دیکھا جائے تو بہت بات لمبی ہو جائے گی، مگر مختصر کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یزید تھا، یزید وہ تھا کہ جو
اس عبادت کے مکمل مفہوم سے اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اس نے اس عبادت کے معاملات کو وہ خالق کائنات کے احکامات کی پیروی نہ کر کے ایک یہ جرم کرتا تھا اور دوسرا اوپر سے اس جرم پہ اتراتا تھا، غرور کرتا تھا اور انا اور تکبر کرتا تھا، اور مسجدوں کی بے ادبی، بے حرمتی اور مسجد کی حرمت پامال کرنا اور ناجائز چیزوں کو جائز کرنا، حرام چیزوں کو حلال کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر ایسی چیزیں تھیں کہ ان سب چیزوں سے یہ مفہوم واضح ہوتا تھا کہ اس نے اللہ کی عبدیت سے اپنے آپ کو نکال دیا ہے. وہ اللہ کے احکامات اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہا، اللہ کے احکامات سے سرکوبی کر رہا ہے. وہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے وہ اس لیول کی بدمعاشی کر رہا تھا، وہ اس لیول کی بد انتظامی کا شکار تھا، وہ اس لیول کے معاملات غلط کر رہا تھا کہ جو پیچھے سے ایک رسم چلی آ رہی تھی، جو پیچھے سے ایک عبادات کا مفہوم اور سسٹم چلا آ رہا تھا، اس سارے سسٹم کو یہ تباہ و برباد کر رہا تھا. تو اس کے لیے سیدنا امام حسین سے زیادہ قرآن کو جاننے والا کوئی نہیں، سیدنا امام حسین سے زیادہ حدیث کا مفہوم جاننے والا، عبادت کا مفہوم جاننے والا کوئی نہیں تھا. اس وجہ سے آپ نے عبادت کے جو صحیح تصور تھا اس کو واضح کرنے کے لیے آپ نے مکہ کی سرزمین کو چھوڑا، مدینہ شریف کی سرزمین کو چھوڑا، اور آپ نے کربلا کا رخ کیا اور اپنی جانوں کا نذرانے پیش کر دیے، اپنی آل اولاد پیش کر دی، لیکن فرمایا کہ میں عبادت کے تصور کو واضح کر کے چھوڑوں گا، اور عبادت کے اس تصور کو جو یزید بنا چکا ہے اس کو میں رد کر کے بتا دوں گا کہ عبادت کا وہ تصور نہیں کہ جو یزید لوگوں کو سمجھا رہا ہے، بلکہ عبادت کا وہ تصور ہے جو امام حسین اپنی زندگی میں پیش کر کے چلے گئے. خالق کائنات ہمیں کربلا کا صحیح مفہوم و تصور جاننے کی توفیق عطا